بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تو وہ کسی شمارو قطار میں نہیں ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بین الاقوامی 5 اسٹار ہوٹلوں کی مرکزی کمپنیاں ہمیں گھاس ڈالیں گی؟ میں نے کہا نا، اس پروجیکٹ میں ہم اس لیے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا ہم ایک آدھ ایسی کمپنی کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے جس کی شہرت بین الاقوامی طور پر اچھی ہوگی، خواہ وہ سرمایہ برائے نام لگائے۔ اس کے علاوہ مجھے اب تک کی مختصر سی کاروباری زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ باہر کے لوگ نام کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو منصوبہ پیش کر رہے ہیں اس کی کامیابی کے امکانات کتنے روشن ہیں، سرمایہ کی فراہمی کی کتنی ٹھوس ضمانتیں آپ فراہم کر رہے ہیں۔ وہ انسپیکشن کریں گے اور پھر مطمئن ہونے کے بعد ہی آپ کو 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل کا اجازت نامہ دیں گے۔ اس کے بعد آپ آئندہ بھی وہ معیار برقرار رکھتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے ان کی معائنہ ٹیمیں اچانک آتی رہیں گی۔ یہ سب کچھ تو مجھے معلوم ہے، سیٹھ رمضان گویا کان پر سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ فی الحال تو ہوٹل انڈسٹری ٹھیک ہی جا رہی ہے، ہمارا پروجیکٹ مکمل ہونے تک اگر اس کا زوال شروع ہو گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ یہ تو نہایت غیر کاروباری بات کی ہے تم نے۔ شروع کرنے کے لیے نیپکن گود میں پھیلاتے ہوئے کہا، اگر ہم لوگ اس طرح ڈرنے لگیں تو پھر کبھی کوئی پروجیکٹ شروع ہی نہ کر سکیں گے۔ میں حالات میں عدم استحکام دیکھ رہا ہوں، وہ مفکرانہ لہجے میں بولا۔ بس میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، زیادہ دانشور بننے کی کوشش مت کرو۔ ہوٹل نہ بھی چلا تو ہم کوئی فاقوں تو نہیں مر جائیں گے۔ میں تو دیوالیہ ہونے کے بعد بھی جینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ مجھ میں ابھی تک بان کی گری چارپائی پر سونے اور چٹنی لسی کے ساتھ روٹی کھا کر پیٹ بھر لینے اور پھر بھی مگن رہنے کی صلاحیت باقی ہے۔ اور پھر میں تو ہر معاملے میں مقدر کا قائل ہوں، مقدر جہاں بھی لے جائے گا وہیں صبر و شکر کے ساتھ قیام کر لیں گے۔ اچھا یار، جیسے تمہاری مرضی، سیٹھ رمضان گویا ہتھیار ڈالتا ہوا بولا۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ دوستی کی ہے، اب کسی معاملے میں پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے نا۔ فی الحال تو کھانا کھانے دو، بس اب تم کراچی واپس جاتے ہی سنجیدگی سے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہاں شفیع میرے کاروبار کو ہینڈل کر رہا ہے، وہ تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ کام کا آدمی ہے۔ بوقت ضرورت تم کسی معاملے میں اس سے بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہو۔ اس کام کے لیے تم ابھی سے زمین ہموار کرنی شروع کر دو۔ میں اگلی مرتبہ کراچی آؤں گا تو تم سے پروگریس رپورٹ لوں گا۔ اوکے سر۔ اس نے بیٹھے بیٹھے مجھے سلیوٹ کیا، پھر یکے بعد دیگرے 2-3 کابیں اپنی طرف کھینچ لیں۔ دوسرے دن سیٹھ رمضان واپس چلا گیا اور میں نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی اور گہرائی سے اپنے منصوبے پر غور و خوض شروع کر دیا۔ اس سے اگلے روز جبکہ میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور بے پناہ مصروف تھا، انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے کیتھرین دھیمے اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، سر ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، انہوں نے ٹائم بھی نہیں لیا ہوا لیکن ان کا خیال ہے کہ آپ ان سے ضرور مل لیں گے۔ میں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ آج آپ بے پناہ مصروف ہیں، مگر اس کے لہجے سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس نے اس نامعلوم شخص کے بے پناہ اصرار پر مجبور ہو کر مجھے اطلاع دی تھی۔ نام کیا ہے ان صاحب کا؟ میں نے ایک فائل کے تمام کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد اسے ایک طرف کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ آفاق علی سر، کیتھرین نے فوراً جواب دیا۔ نام تو کچھ مانوس سا ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ ہیں کون صاحب؟ کیا کرتے ہیں؟ سر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فلم ڈائریکٹر ہیں، کیتھرین نے جواب دیا۔ اوہ مجھے یاد آ گیا، میں نے اس شخص کا نام بعض فلمی اشتہاروں یا چھوٹی موٹی خبروں میں پڑھا تھا، شاید ایک آدھ رسالے میں سرسری انداز میں اس کا انٹرویو بھی دیکھا تھا، مگر میں اس شخص کو ذاتی طور پر ہرگز نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ کیوں مجھ سے ملنے آیا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے بالآخر میں نے کیتھرین کو ہدایت کی، اسے اندر بھیج دو۔ کچھ دیر بعد جو شخص دروازہ کھول کر میرے آفس میں داخل ہوا وہ پختہ عمر اور فربہی مائل تھا۔ اس کا لباس معقول اور صاف ستھرا لیکن بال بکھرے ہوئے تھے اور ان میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پان چبا رہا تھا، انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ اس
کی رنگت سانولی اور آنکھوں کے پپوٹے بھاری تھے، مجھے یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اس شخص نے اچھا وقت دیکھا ہوا تھا۔ میں نے کرسی سے قدرے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اس نے نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرا اشارہ پا کر وہ بیٹھ چکا تو ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے نرمی سے کہا، جی فرمائیے، کیسے زحمت کی آپ نے آفاق صاحب؟ اس نے مستربانہ سے انداز میں پہلو بدلا اور مسکراتے ہوئے بولا، نام تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا، شاید یہ بھی معلوم ہو کہ میں ایک فلم ڈائریکٹر ہوں۔ جی ہاں، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے فلموں کے اشتہاروں وغیرہ میں آپ کا نام پڑا ہے۔ ویسے مجھے فلم دیکھنے کا کافی عرصے سے اتفاق نہیں ہوا، مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، 3 گھنٹے مسلسل سینما ہال میں بیٹھے رہنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ 3 گھنٹے ایک بے مقصد سی تفریح میں ضائع کرنے کے متحمل کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس نے میری تائید میں سر ہلایا، کاش آپ نے میری ایک فلم دیکھی ہوتی، تنہائی۔ وہ میری ذاتی فلم تھی، یعنی اس کا ہدایت کار ہونے کے ساتھ ساتھ فلم ساز بھی میں تھا۔ اچھا، میں نے گویا اخلاقاً دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ پچھلے سال کی کامیاب ترین فلم تھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا فخر جھلک آیا۔ بہت خوب، میں نے بدستور نرمی سے کہا، افسوس کہ ہم ایک اچھی فلم دیکھنے سے محروم رہے۔ وہ اب بھی شہر کے 2 پرانے سینماؤں میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ دونوں سینما آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ تاہم اگر کبھی آپ کے پاس بہت ہی فالتو وقت ہوا اور آپ کا دل چاہا تو میں ایک پرنٹ منگوا کر آپ کو یہ فلم اسٹوڈیو کے پروجیکشن ہال میں دکھا دوں گا، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اس کے لہجے میں ایک التجا سی تھی کہ میں وہ فلم ضرور دیکھوں، مگر یہ التجا انا کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں ابھی تک اس کی آمد کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے گویا خود بھی اس بات کا احساس تھا۔ وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، میری یہاں آمد کا مقصد کچھ عجیب، بات کہاں سے شروع کروں؟ آپ نہ جانے کیا سمجھیں۔ پھر جیسے آداب مجلس کا خیال آ گیا، انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں سگریٹ نوشی جاری رکھوں؟ ضرور ضرور، میں نے کہا، میں خود سگریٹ نوشی کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں سگریٹ نوشوں کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آپ شوق سے سگریٹ نوشی جاری رکھیں، بلکہ میرا خیال ہے ساتھ ساتھ کچھ چائے نوشی بھی ہو جائے۔ وہ شکریہ ادا کر کے سگریٹ کے گہرے گہرے کاش لینے لگا۔ میں نے انٹرکام پر کیتھرین کو ہدایت کی کہ چائے بھجوا دے۔ میں جب دوبارہ آفاق علی کی طرف متوجہ ہوا تو پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا اور تحمل امیز نظروں سے دفتر کی آرائش و زیبائش کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اب خود اعتمادی جھلکنے لگی تھی۔ شاید مجھ سے اتنی خوش خلقی کی توقع لے کر نہیں آیا تھا، اس لیے شروع میں کچھ مضطرب سا تھا۔ میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائلیں ایک طرف کھسکاتے ہوئے کہا، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے بلا تکلف جھجک کہیے آفاق صاحب، میں بہت سیدھے سادے انداز میں بات کرنے اور سننے کا عادی ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو بلا تکلف کہہ ڈالیے، میرے بس کا ہوگا تو کر دوں گا۔ شکریہ، آپ نے یہ بتا کر میری جھجک دور کر دی۔ وہ نئی سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، میں در حقیقت آپ کے پاس ایک تجویز لے کر آیا ہوں، اگر آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تو میرے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو بھی کئی قسم کے فوائد حاصل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ یہ خیال مجھے یوں آیا کہ 3-4 روز قبل میں نے ایک ہوٹل کی ایک تقریب میں آپ کو ایک صاحب سے باتیں کرتے سنا تھا جو غالباً آپ کے خاصے بے تکلف دوست تھے۔ میں اس وقت چند لوگوں کے ساتھ آپ کے قریب ہی کھڑا تھا اور میں معذرت خواہ ہوں کہ غیر ارادی طور پر میرے کان آپ کی گفتگو پر لگ گئے تھے۔ آپ ان صاحب کو بتا رہے تھے کہ بچپن میں آپ کو فلمیں دیکھنے کا کیسا زبردست شوق ہوا کرتا تھا اور فلم اسٹوڈیو کے بارے میں آپ کیسے کیسے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ہاں، میں دھیرے سے ہنس دیا۔ انسان کا بچپن بھی بس عجیب ہی دور ہوتا ہے، سہانا، معصوم اور ناقابل فراموش دور۔ بے شک ایک لمحے کے لیے وہ کھو سا گیا، لیکن پھر حقائق کی دنیا میں واپس آتے ہوئے بولا، میں نے سوچا شاید اس بچپن کی پرچھائی اب بھی آپ کے ذہن میں موجود ہو، شاید آپ کو اب بھی فلموں سے اور اسٹوڈیو سے وہی دلچسپی ہو اور اس دنیا سے تعلق استوار کرنے کی وہی لگن دل میں موجود ہو۔ محض اسی امید کے سہارے میں اجنبی ہونے کے باوجود آپ سے ملنے چلا آیا ہوں۔ میں اپنے شناساؤں اور فلمی لوگوں کے پاس نہیں گیا، کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص کسی معاملے میں مجبور ہے تو وہ اس کی مجبوری سے
بے شرمناک حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس دوران چپراسی چائے اور دیگر لوازمات لے آیا۔ وہ چائے بنانے کے بعد ہمارے سامنے رکھ کر جا چکا تو آفاق نے سگریٹ کا گہرا کاش لے کر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کئی برس سے میں فلم انڈسٹری میں صرف ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، اچھے ڈائریکٹر میں شمار ہوتا ہے۔ میرا نام کافی حد تک سلیقے سے کام کرتا ہوں، جہاں تک حالات اجازت دیتے ہیں وہاں تک فلم کو سلجھے ہوئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک کم تاثر یہ ہے کہ فلمی دنیا شاید جاہل اور ان پڑھ لوگوں سے بری پڑی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پڑھے لکھے، مہذب اور شائستہ لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو اچھی فلمیں بنانے میں حتی المقدور تعاون کرتے ہیں۔ خود آپ کا یہ خاکسار BA ہے، میں نے فلسفے اور پولیٹیکل سائنس میں MA کیا ہوا ہے۔ میں پڑھاتا تھا ایک پرائیویٹ کالج میں، اتفاقاً ہی فلموں میں آ گیا اور پھر ایسا دل لگا کہ اور کسی کام میں طبیعت ہی نہ جمی۔ چند لمحے وہ پرخیال انداز میں خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ میں بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کپ رکھتے ہوئے بولا، میں نے بڑی محنت سے ڈائریکٹر کے طور پر اچھا مقام حاصل کیا تھا اور پھر بڑی محنت سے اس مقام کو برقرار رکھا تھا۔ اس وقت تک میرا نظریہ یہی تھا کہ ہر جگہ، ہر شعبے میں صرف محنت ہی انسان کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، لیکن اب میرا نظریہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ محنت کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے، لیکن غیر معمولی اور بے مثل کامیابی انسان کو صرف مقدر سے ہی ملتی ہے، اور جب مقدر انسان سے روٹتا ہے تو اس کی کوئی پیش نہیں جاتی، ساری صلاحیتیں اور تیزی تراری دری رہ جاتی ہے۔ اور جب مقدر انسان پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے متعلق لوگوں کی سب منفی پیش گوئیاں دری رہ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے فلاں کام میں کامیابی کی 1% بھی امید نہیں، جبکہ وہی کام اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ فلمی دنیا میں جا کر تو انسان کا میرے اس نظریے پر یقین بہت ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میرا خیال ہے میں نے بات کچھ طویل کر دی۔ دراصل ایک تو میں چاہتا ہوں کہ بات کچھ صحیح طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے، دوسرے آپ کو اس پر یقین بھی آ جائے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا ڈائریکٹر کے طور پر میں اچھا بھلا کام کر رہا تھا، عزت اور سفید پوشی سے گزر بسر ہو رہی تھی، کچھ رقم جمع ہوئی تو میں نے ذاتی فلم بھی شروع کر دی، ڈسٹریبیوٹر بھی اچھا مل گیا، اس نے مجھے کافی سہارا دیا۔ 1/4 فلم میرے سرمایہ سے مکمل ہونے کے بعد اس کی طرف سے قسطوں میں رقم آنی شروع ہو گئی اور فلمیں شیڈول کے مطابق مکمل ہو گئی، اور جب ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ہوئی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ فلمی دنیا میں ایک چیز ہٹ ہو جائے تو راتوں رات آدمی کی تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ ہاں، اس کا مجھے اندازہ ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ پر بھی قسمت بہت مہربان ہوئی۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بطور ہدایت کار سائن کرنے کے لیے 20 فلم ساز میرے پاس آنے لگے، فنانسروں کی طرف سے بھی پیشکشیں موصول ہونے لگیں۔ اگر میں فلم بنانا چاہتا ہوں تو وہ سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے کسی کو گھاس نہ ڈالی۔ فلم سے جو آمدنی میرے حصے میں آئی تھی، اس سے میں نے پگڑی دے کر اسٹوڈیو میں ایک عمدہ قسم کا آفس لیا اور آفاق فلمز کے نام سے ایک بار ذاتی کمپنی بنا کر ذاتی سرمایہ سے بیک وقت 2 نئی فلمیں شروع کر دیں۔ دونوں فلمیں پنجابی تھیں کیونکہ پنجابی فلموں کی مارکیٹ اچھی جا رہی ہے، اور میرا ارادہ تھا کہ روایتی انداز کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں کچھ نئے رجحانات بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور نئی سگریٹ سلگانے کے بعد بولا، پیسہ آتا تو نظر آتا ہے، جاتا نظر نہیں آتا۔ لاشعوری طور پر ایک تو ہم نجی زندگی میں زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں، دوسرے پیشہ ورانہ اخراجات بھی بہت بڑھ گئے تھے۔ میری ایک فلم کی کامیابی نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، لیکن ظاہر ہے دفتر کے قیام اور اتنے زیادہ اخراجات کے ساتھ ساتھ 2 فلموں کی تیاری اور بدقسمتی سے میری شوٹنگز بھی کچھ لیٹ ہوتی رہیں۔ حالانکہ سہولت کی خاطر میں نے ان دونوں فلموں میں ایک ہی ہیرو کو کاسٹ کیا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ دونوں فلمیں تقریباً چوتھائی بنی تھیں کہ میرے پاس رقم بالکل ختم ہو گئی، لیکن خیر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اور میں نے اس امکان کو پہلے ہی مد نظر رکھا تھا۔ میرے ایک پیغام پر ایک بہت بڑا ڈسٹریبیوٹر رقم لے کر پہنچ گیا۔ شوٹنگز جاری رہیں، لیکن عین اس وقت جبکہ دونوں فلمیں تقریباً آدھی بن چکی تھیں، دل کا دورہ پڑنے سے ہیرو کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے آفاق نے یوں سینے پر ہاتھ رکھا جیسے اس ذکر سے
سے اسے خود بھی دل کا دورہ پڑنے لگا ہو۔ پھر وہ خود احتجاجی کے سے انداز میں ہنس کر بولا، میں جب فلم انڈسٹری میں نیا آیا تو مجھے کئی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کسی اداکار کے انتقال کی خبر سن کر فلم ساز یا ہدایتکار سب سے پہلے اس فکر میں پڑ جاتے تھے کہ ان کی فلم میں اس اداکار کا کتنا کام باقی تھا۔ مجھے ان کی ذہنیت پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ وہ یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ایک اداکار کی موت سے ایک پورا خاندان اجڑ گیا ہے، اس عورت پر جانے کیا گزری ہوگی جس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، ان بچوں کا نہ جانے کیا عالم ہوگا جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان کے مالی حالات نہ جانے کیا ہوں گے اور آگے چل کر ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ کوئی بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتا، سب کو اپنی اپنی فلموں کی فکر پڑ جاتی ہے۔ میں اس انداز فکر پر ان لوگوں کو دل ہی دل میں لعنت ملامت کیا کرتا تھا کہ کیسے بے حس اور خود غرض ہیں یہ، لیکن وہ ایک بار پھر خود احتجاجی کے انداز میں مسکرایا اور سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑتے ہوئے بولا، جب مجھے اپنی فلموں کے ہیرو مظفر رشید کی موت کی خبر ملی تو سب سے پہلے خیال مجھے بھی یہی آیا کہ میری فلموں کا کیا بنے گا۔ تحت الشعور میں کہیں اپنی اس کمینگی پر شرمندگی کا احساس بھی موجود تھا، لیکن فکر بہرحال فلموں کی تھی اور دل گویا ڈوبتا جا رہا تھا۔ میری فلمیں اس مرحلے میں تھیں کہ نہ تو میں ڈپلیکیٹ سے کام لے کر انہیں مکمل کر سکتا تھا، نہ کہانی تبدیل کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا تھا۔ میں نے مرحوم کی بیوہ اور بچوں سے حتی الامکان ہمدردی کا اظہار کیا، ان کی بے حد دلجوئی کی اور کسی کے سامنے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ مظفر رشید کی موت سے میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ تاہم اس کے چہلم وغیرہ کے بعد میں نے بڑے بڑے فلم چقادریوں سے مشورے کیے اور خود بھی دن رات غور کیا، لیکن فلموں کو مکمل کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ یوں میری وہ فلمائی ہوئی ریلیں جن پر لاکھوں روپیہ صرف ہو چکا تھا اس وقت ردی کے ڈبے بن کر رہ گئی ہیں۔ ڈسٹریبیوٹر نے اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا، کیونکہ معاہدے میں یہی درج تھا کہ میں اسے فلمیں مکمل کر کے دوں گا۔ بس خلاصہ میری آپ بیتی کا یہی ہے کہ یہ 2 فلمیں مجھے لے کر بیٹھ گئیں۔ کامیابی ایک غیر متوقع تحفے کی طرح میری دہلیز پر آئی اور یک لخت ہی روٹھے ہوئے دوست کی طرح لوٹ گئی۔ میں اس وقت گویا شکنجے میں پھنسا ہوا ہوں۔ تقدیر یکدم کچھ زیادہ ہی نامہربان ہو گئی ہے۔ آج کل تو بطور ڈائریکٹر بھی مجھے سائن کرنے کے لیے کوئی فلم ساز قریب نہیں پھٹک رہا، صرف ایک فلم پر کام ہو رہا ہے میرے پاس۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اسی سے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ قرض خواہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھ جیسے لوزر جنہوں نے اچھے دن دیکھے ہوئے ہوں اور جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھے طبقوں میں ہو، وہ ان لوگوں میں زیادہ گر کر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں جن کے درمیان انہوں نے شاہانہ انداز میں وقت گزارا ہو۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں اس کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مجروح سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ تو میں سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ظاہر ہے معزز اور خوددار آدمی کسی کے پاس کچھ مانگنے نہیں جاتے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ میرے پاس کوئی پیشکش، کوئی تجویز لے کر آئے ہوں گے۔ آپ کا خیال درست ہے۔ اس کے چہرے پر طمانینت آ گئی۔ میں اب ان نامکمل فلموں کی تو آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ اسی طرح آپ کے لیے بھی بیکار ہیں جس طرح میرے لیے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری فلم جو تھوڑی بہت ساکھ باقی رہ گئی ہے وہ اور میرا دفتر بک جائے۔ گو کہ اس طرح مجھے کوئی بہت زیادہ رقم تو نہیں مل جائے گی، لیکن پھر بھی مجھ پر سے قرض خواہوں کا بوجھ تقریباً ہٹ ہی جائے گا اور میں سکون کی سانس لے کر کچھ اور سوچ سکوں گا، کوئی کام کر سکوں گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں کمپنی کا نام اور دفتر فروخت کرنے آپ ہی کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے اپنے شناسہ حلقوں میں اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ مال کو فروخت کرتے وقت اس کا کوئی عیب یا نقص چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ ایک فلمی آدمی حدیث کا حوالہ دے رہا تھا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے جب وہ آفس لیا تھا اس وقت بھی ایک بہت بڑا فلم ساز
ملک عبد العزیز اپنے کسی دوست کے لیے وہ آفز پگڑی پر خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ان لوگوں کی یہ خواہش کچھ زیادہ شدید نہیں تھی اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی تھی، لیکن جیسے ہی میں آفز خرید چکا انہیں گویا یکا یک ہی احساس ہوا کہ وہی آفز خریدنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ملک صاحب نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہش کے باوجود وہ معقول قیمت بھی دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔